الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يذكر ما يكون يوم القيامة من الأمور العظام فيقول إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قبر میں نعیم یا عذاب کا سلسلہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت کبریٰ قائم ہوگی. اس کے بعد آپ نے فرمایا فتعاد الارواح الی الاجساد، روحیں جسموں میں لوٹائی جائیں گی. یہاں پر ایک بات بطور تنبیہ یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایمان بالیوم الآخر اور اس کے بعد میں موت کے بعد کیا ہوگا اس کا بیان کیا، اور اس کے بعد قیامت کبریٰ کا ذکر کیا، اور قیامت کبریٰ میں پیش آنے والے بڑے بڑے مسائل و امور کا تذکرہ شروع کیا ہے. چنانچہ آپ نے یوں فرمایا کہ روحوں کا جسموں میں اعادہ ہوگا، روحیں لوٹائی جائیں گی جسموں میں. تنبیہ کی بات یہ ہے کہ ایمان بالیوم الآخر اور اس کے مسائل میں سے ایک مسئلے کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بالکل نہیں کیا ہے، اور وہ ہے قیامت کی نشانیاں. مؤلف عقیدہ واسطیہ رحمہ اللہ نے اشراط الساعہ کا ذکر نہیں کیا ہے. یہاں اس کتاب میں اس پر سکوت اختیار کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یوم آخر اور یوم آخر کے بعد پیش آنے والے برزخی امور کا ذکر کیا، اور اس کے بعد قیامت کبریٰ کے وقوع کا ذکر کرتے ہوئے قیامت میں کیا کچھ پیش آئے گا اسی کا ذکر کیا ہے. اور رہی قیامت کی نشانیاں تو اس کا تعلق چونکہ عالم دنیا سے ہے، مرحلہ دنیا سے ہے، اور مرحلہ دنیا میں وہ امور پیش آئیں گے جس کو قیامت کی نشانیاں یا عربی میں اشراط الساعہ کہا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. فتعاد الارواح الی الاجساد کہہ کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بروز قیامت کیا کیا ہوگا میں سے یہ پہلی چیز بیان کی کہ روحیں جسموں کی جانب لوٹائی جائیں گی. یہی باعث ہے
یہی دوبارہ زندگی ہے، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جو جسمیں انسانوں کو تھیں، جو اللہ تعالی نے تخلیق کیا تھا، موت کے بعد برزخی دنیا میں اس کا جو بھی حال رہا، جب قیامت قائم ہوگی تو انہی جسموں کے اندر ہی روحوں کو لوٹایا جائے گا۔ اسی کا نام اعادہ ہے، یعنی مکمل دوسری نئی سرے سے تخلیق نہ ہوگی، بلکہ انہی اجساد کو اللہ تعالی جمع کرے گا، اکجا کرے گا، اور انہی جسموں کے اندر روحیں لوٹائی جائیں گی، اور یوں لوگ اللہ رب العالمین کے لیے بروز قیامت کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور یہ در حقیقت سور میں دوسری بار پھونک مارنے کے بعد ہوگا۔ اور یہ بات یہ بھی یاد رہے کہ یہ عالم قبر اور عالم برزخ میں اعادہ ارواح کے علاوہ اعادہ ہوگا۔ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالی اسرافیل نامی فرشتہ کو سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا۔ پہلی بار فرشتہ سور پھونکے گا تو من فی السماوات والارض، جو بھی مخلوقات آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہیں، سب مدہوش ہو جائیں گے، صعق میں مبتلا ہو جائیں گے، بے ہوشی طاری ہوگی، جس کا آخری معال یہ ہوگا کہ تمام جاندار موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر وہ کہ جن کو اللہ تعالی چاہے گا کہ وہ نہ صعق میں مبتلا ہوں اور اس کے آخری مرحلے موت سے نادوچار ہوں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فرشتہ اللہ تعالی کے حکم سے سور میں پھونک مارے گا۔ جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو روحیں اڑتی اپنے جسموں میں ہو جائیں گی اور جسموں میں داخل ہو جائیں گی، اور وہ زندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کے لیے عرصہ قیامت میں حشر کے میدان میں یکجا تمام اولین و آخرین ہوں گے۔ یلل اجساد کہہ کر کے کہ فتعاد الارواح الی الاجساد، روحیں جسموں کی طرف لوٹائی جائیں گی، یہ کہہ کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اجساد جب کامل طور پر یکجا کر کے جمع کر دی جائیں گی، پیدا کر دی جائیں گی، تو ان میں روحوں کو لوٹایا جائے گا۔ اور یہ باعث اعادہ ہے، یہ تجدید تخلیق، تجدید خلق، نئی پیدائش نہیں ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ جو
اجزائے بدن گھل مل چکے مٹیوں میں، وہ ہڈیاں جو ادھر ادھر ریزہ ریزہ چور چور ہو کر کے منتشر ہو چکی تھی، ان کا اعادہ ہوگا۔ جسم جو مٹی میں گھل گیا تھا، ہڈیاں جو رفاتن چورا چورا ہو چکی تھی، ان متفرق اجزائے بدن کو اللہ تعالی جمع کرے گا، اور جب جسم کامل ہو جائے گا اللہ کی قدرت سے، تو انہی کے اندر روح لوٹا دی جائے گی۔ اسی لیے تو اللہ تعالی نے کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کے عظام، اس کے ہڈیوں کو نہیں جمع کریں گے؟ تو یہ خیال کہ اجساد کی نئے سرے سے تخلیق ہوگی اور نئی ایک خلقت ہوگی، یہ گمان باطل ہے، اور اس کی تردید کے لیے کتاب و سنت کی یہ دلائل ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں یوں کہا کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اللہ وہی ذات ہے خالق و قادر و قدیر کہ جس نے خلق کو شروع کیا، ابتداءً پیدا کیا، ثم يعيده، پھر اسی خلق ہی کا اللہ تعالی اعادہ کرے گا، انہی جسموں کو یکجا کر کے اس میں روح لوٹائے گا، اور یہ اعادہ اللہ تعالی کے لیے آسان۔ اسی طرح سے قرآن میں یوں کہا گیا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ایسے ہی جیسے کہ ہم نے پہلی تخلیق کو شروع کیا، ہم اس کو لوٹائیں گے۔ وعدا علینا انا كنا فاعلین۔ حدیث قدسی کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ لیس اول الخلق بیہون من عیادتی، پہلی پیدائش اللہ تعالی پر اس کے اعادہ سے آسان نہیں ہے، یعنی سب پر اللہ تعالی قادر ہے، اور وہ کلمہ کن سے جیسے پہلے پیدا کیا ہے تمام انسانوں کو، ایسے ہی تمام انسانوں کو، ان کے جسموں کو اللہ دوبارہ یکجا کر کے اس میں روح لوٹا کر کے ان کا اعادہ کرے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ۔ رہی بات حدیث کی، تو حدیث کی دلائل بھی بے شمار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان الناس یحشرون یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، تو اس حدیث کے اندر یہ بات جو آئی کہ اللہ تعالی لوگوں کو یکجا کرے گا پیدل، بے جوتا، بے موزہ، بے لباس اور غیر مختون، تو یہاں یحشرونہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ وہی اجساد جو ان کو اللہ تعالی نے دنیا میں عطا کیا تھا، انہی اجساد کا اور انہی اجسام کا اور انہی ابدان کا اللہ تعالی اعادہ کرے گا۔ یحشرون اے یجمعون، چنانچہ ایک مقبور شخص جو مٹی میں گھل مل چکا، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، تمام اجزائے بدن جو بھربھرا مٹی بن چکے تھے، یا اگر کسی کو جلایا گیا اس کے راکھ بنا دیے گئے اور وہ ادھر ادھر
اڑ کے منتشر ہو گئے، یا پرندوں نے کھا لیا، درندوں نے کھا لیا، چرندوں نے کھا لیا، یا جو بھی اس کی صورت ہوئی، قطع نظر اس کے تمام اجزائے جسم کو، تمام اجزائے جسد کو اللہ تعالی اکجا کرے گا، اور اس کے حکم سے جسد تیار ہوگا، وہی جو اس کو دنیا میں ملا تھا، اور اس میں اللہ تعالی روح لوٹائے گا۔ ایک بات اور میں آپ کو فائدے کی میرے محترم سامعین بتاتا چلوں کہ اعادہ کے متعلق قرید والے سارے سوالات کہ اللہ کیسے ان ریزہ ریزہ ہونے والی، بھربھرا ہونے والی، مٹی میں ملنے والی ہڈیوں اور دیگر اجزائے بدن کو کیسے دوبارہ بنائے گا اور ان میں روح لوٹائے گا، اور جو بھی سوالات کسی بھی انسان کے ذہن میں آتے ہوں یا وہ سوالات کرتا ہو، کر سکتا ہو، اور کرنے والے کرتے رہتے ہیں، ان تمام کا جواب یہ ہے کہ معاملہ اعادہ اجساد اور اعادہ ارواح فی الاجساد کا اور جمع اجسام کا اور دوبارہ بعث کا اللہ تعالی کے لیے آسان ہے۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، اور کوئی چیز اس پر معاذ اللہ دشوار نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لہذا اعادہ کے متعلقہ قرید والے سارے سوالوں کا جواب صرف اتنا ہی ہے کہ الامر احون علی اللہ لان قدرت اللہ اکبر واعظم من ان نتصور نحن، کہ معاملہ سب کچھ اللہ تعالی کے لیے آسان ہے، اس کی قدرت بڑی عظیم ہے۔ اور اصل میں کفار و مشرکین کا ہر دور میں یہی تو اصل سب سے مشکل مسئلہ تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ انسان جس کو ہم مٹی میں دفن کر دیتے ہیں یا اس کو جلا دیتے ہیں یا سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں، پانی میں ڈال دیتے ہیں، ندی نہروں میں ڈال دیتے ہیں، آخر کس طرح سے یا جلا کے راکھ اڑا دیتے ہیں ہوا کے دوش پر، کس طرح سے اللہ تعالی ان تمام کو یکجا کرے گا، یہ بات انسانوں کے اپنے ذہن و عقل کی روشنی میں بڑی دشوار تھی، اور اسی لیے وہ استعجاب کے طور پر کہا کرتے تھے کہ اذا كنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ کیا جب ہم مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمارا دوبارہ بعث ہوگا، دوبارہ ہم کو یکجا کر کے پھر روح ڈال کر کے اور زندہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم، وہ مثالیں بیان کرتا ہے، عقلی قیاس کے گھوڑے دوڑاتا ہے، کہتا ہے کہ من يحيي العظام وهي رميم، کہ وہ ہڈیوں کو کون زندگی دے گا حالانکہ وہ تو ریزہ ریزہ اور چور چور ہو چکی ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالی نے خود دیا ہے کہ اللہ تعالی جس نے پہلی تخلیق کی وہ اس کے اعادہ پر تو بدرجہ اولا قادر ہے۔ کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کر دے بعد اس کے کہ تمہارے اجزائے بدن ان کی جو بھی منتشر متفرق اور ریزہ ریزہ چور چور ہڈیوں کی حالت اور جسم کے مٹی میں بھربھرا ہونے کی کیفیت ہو جائے۔ اب الیس الذی
خلق السماوات والارض بقادر على ان یحیی الموتى بلا وهو الخلاق العلیم. وہ تو خلاق علیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کس کے اجزاء بدن کہاں کہاں ہے، اور اس کے امر کے تابع سب ہیں. پوری کائنات تابع ہے، تمام مخلوقات تابع ہے، اس کے حکم سے سب یکجا ہوں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں. قیامت جس سے قیام کی بات ہے، اور اس طرح سے یاد رہے کہ قیامت کی دلیلیں تو کتاب اللہ کے اندر بھری پڑی ہیں، سنت رسول اللہ کے اندر قیامت کے دلائل بے شمار ہیں. اسی طرح سے اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے. قیامت کے وقوع اور قیامت کے قیام پر تو کتب سماویہ سابقہ کی بھی شہادتیں ہیں، حتیٰ کہ بت پرست بھی پرلے کے قائل ہیں، اور اس طرح سے قیامت کے دلائل بے شمار ہیں. قرآن عظیم کے اندر آپ دیکھیں کہ سورہ حج کی آیت کریمہ جو پہلی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اس کے بعد قیامت کے مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے. سورہ حاقہ، سورہ قاریہ اور متعدد سور اور ان سورتوں کی متعدد آیات میں قیامت کا اور قیامت کے احوال اور قیامت کے احوال اور قیامت کے مواقف، قیامت کے مراحل، قیامت کے مناظر، قیامت کے مشاہد کا ذکر بھرا پڑا ہے، جو سب وقوع قیامت کی دلیل ہیں. رہی بات قرآن عظیم کی، تو یاد رہے کہ حدیث میں قیامت کے دن پیش آنے والے امور کا کیا کچھ ہوگا اور کیا کچھ پیش آئے گا، اس کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے. رہی بات اجماع کی، تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا قطعی اجماع ہے کہ قیامت کا قیام ثابت ہے، قیامت بپا ہوگی. اسی طرح سے یہود و نصارہ کی کتابوں میں، تورات و انجیل میں بھی اس بات کا ذکر ہے. قیامت کے وقوع پر اجمالی طور پر یہود و نصارہ بھی ایمان رکھتے ہیں، حتیٰ کہ دیگر عباد الاصنام والاوثان ہندوستان کے حنادق، وہ بھی پرلے کے قائل ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب پرلے ہو جائے گا، یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہوگی، جس کا وہ نام ہے پرلے رکھتے ہیں. اسی طرح سے عقل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، کہ قیامت کے وقوع کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات جو ہماری نگاہوں کے سامنے مشہود ہے، اس کی پیدائش آسمانوں کی، زمینوں کی، پہاڑوں کی، دریاؤں کی، جنگلات کی، خود انسانوں کی الی آخری، یہ سب ابس نہیں ہے. اگر یہ نہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ بات ہو کہ یہ انسان جس کو مستعار زندگی ملی، اس کو اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بار بار ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد، بے حکمت، بے مصلحت یوں ہی پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ انکم الینا لا ترجعون، کہ تم ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے، یعنی ضرور یقیناً تم پلٹائے جاؤ گے. استفہام یہ اسلوب بتاتا ہے کہ ضرور اللہ کی طرف ہم انسانوں کا، جناتوں کا بھی ایسے ہی ان کی رجعت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے سلسلے میں یوں کہا سورہ دخان میں کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکمتوں کے تحت پیدا کیا ہے،
اور اس میں بڑی حکمتیں، بڑی مصلحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل معاذ اللہ بے فائدہ، لا یعنی بے مقصد نہیں ہوتا ہے. اس بات کو ہمیں ماننا ہے. اور اللہ جل وعلا ہی نے اس بات کو بار بار بیان کیا ہے کہ انسانوں کو دوبارہ زندگی ملے گی اور ہماری طرف ہی وہ پلٹائے جائیں گے. یہ تمام دلیلیں کافی ہیں اس بات کے لیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب قیامت برپا ہوگی اور تمام اولین و آخرین کو دوبارہ ان کے قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا اور وہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین الا یظن هؤلاء انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس عظیم دن کے لیے، کہ جس عظیم دن میں لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ کھڑے ہوں گے زندہ ہو کر کے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ترتیب کے اعتبار سے قیامت کے دن پیش آنے والے واقعات میں سب سے عظیم الشان واقعہ یہ ہوگا کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، بئی طور کی انہی کے جسموں کو یکجا کیا جائے گا اور ان میں روح پہنایا جائے گا، روح لوٹایا جائے گا اور لوگ اللہ جل وعلا کے لیے عرصہ حشر میں میدان قیامت کے اندر یکجا ہوں گے تمام اولین و آخرین. اس کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا. اور یوں دوسری بات بتائی جو قیامت کے دن پیش آئے گی کہ یقوم الناس من قبورہم حفاتن عراتن غرلن. اس کی تشریح میں کل کے درس میں کروں گا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ رب العالمین کے لیے حفاتن بے جوتا، بے موزہ، عراتن بے لباس، بلا پوشاک، غرلن بلا ختنہ کے کھڑے ہوں گے. اس کی تشریح کتاب و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں کل کے درس میں کی جائے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد